مطلقاً اگر کوئی کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کرامت کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ کرامت استعمال نہیں ہوا، لیکن بہت سارے واقعات ایسے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن سے ہمیں کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی والدہ تھی، سیدہ اپنی طہارت کی وجہ سے، اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے اتنے کامل اور بلند مقام پر فائز تھی کہ زمانے کی عورتوں میں سے کوئی بھی عورت حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے کی اور برابری کی نہیں تھی۔ اور عورتوں میں اگر کوئی کامل ترین عورتیں ہوئی ہیں تو ان میں ایک نام حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں داخل ہوتے، وہ جگہ جہاں پر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی میں رب العالمین کی عبادت کیا کرتی تھی، جہاں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اللہ کیا کرتی تھی، جب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے کر جاتے وجد عندہا رزقا، تو آپ ان کے پاس جس وقت تشریف لے جاتے گرمی کے موسم میں سردی کے پھلوں کو اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھلوں کو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود دیکھا کیا کرتے تھے کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود ہوتے۔ اب ظاہری طور پر کوئی بندہ بشر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا نہیں کرتا، ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگا کر اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کیا کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے تو بڑے حیران ہوتے، یہاں پر کوئی انسان آ نہیں سکتا، ایک تو صرف اسی موسم کے پھل ہوں تو پھر بھی عقل جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی آ ہی نہیں سکتا، لیکن ایک یہ ہے کہ موسم بھی ان پھلوں کا نہیں، کوئی بندہ بھی آ جا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی بے موسم پھلوں کا حضرت مریم کے پاس آ جانا، یہ بڑی حیران کن اور عقل میں نہ سمجھ آنے والی بات تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کہتے قال یا مریم انا لک ھذا، اے اللہ کی بندی، اے اللہ اللہ کرنے والی، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرنے والی، اے اللہ کا قرب پانے کے لیے کاوش اور محنت کرنے والی، ذرا یہ تو بتا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ آگے سے جواب دیتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بے موسم پھل یہ کہیں اور سے نہیں آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا۔ آج جو ہم رزق کے معاملات میں تنگی کا شکار ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اور ہمارا یقین اور ہمارا توکل اللہ کی ذات پر کامل نہیں۔ آج بھی اگر ہمارا بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو جائے تو بندہ اگر صرف کاوش کرے اللہ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا اور اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اللہ اس مقام سے اسے رزق عطا فرمائے۔ تو بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام متفقہ طور پر اللہ کی ولیہ تھی، لیکن ان کے پاس بے موسم پھلوں کا آ جانا یہ حضرت سیدہ مریم کی کرامت تھی۔